اپنی اس مجبوری کی بنیاد پہ کہ خیر و شر کا خالق ایک نہیں ہو سکتا، وہ بچ رہے تھے اس بات سے کہ خالق ایک نہ ہو جائے، یعنی شر کا بھی اور خیر کا بھی، لہذا اہرمن ادھر مان لیا اور یزدان ادھر مان لیا، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ توحید کے قائل نہیں رہے بلکہ دو خداؤں کے قائل ہو۔ واہ بھائی واہ 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 واہ، بہت اللہ اکبر یا رسول اللہ چھوٹا سا طالب اور 60 سال میری عمر جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ اب میری خواہش یہ ہے، جس حد تک میں ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ ممبر پر، ہمارے ممبر پر، جیسے ہمارے پہلے علماء ایسے ہی کیا کرتے تھے کہ ممبر پر سے علم بیان کیا اور میں چاہتا ہوں کہ ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ حوصلے کے ساتھ علمی باتیں سننا شروع کر دیں۔ ہر بات پہ نعرہ لگانا اور ہر بات میں چٹکلے بیان کرنے سے مذہب بیان نہیں ہوتا۔ بڑی معذرت سے، اور میں سوچ سمجھ کے کوشش کر رہا ہوں کہ ایک حد تک جہاں تک میری بساط ہے کہ میں تھوڑا سا ماحول جو ہے اس کو ذرا بہتر انداز سے، نہ میں اتنا بڑا عالم ہوں نہ اس پائے کا میں بندہ ہوں، لیکن جو بساط میری ہے، میری خواہش یہ ہے کہ ہماری قوم کا مزاج علم کی طرف مائل ہو جائے، واہ واہ کی طرف سے مائل نہ رہے۔ ایک خیر کا خالق ہے، ایک شر کا خالق ہے۔ جب یہ مانا انہوں نے تو وہ دو خداؤں کے قائل ہو گئے۔ بعد میں پھر بات کر رہا ہوں، مسلمان نہیں، اسلام سے پہلے ایک ایسے فلاسفہ آئے کہ جنہوں نے کہا کہ دو خدا نہیں، ایک خدا ہے۔ جب کہا نا ایک خدا ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ایک خدا تو ہے ہی، لیکن یہ خیر اور شر کا کیا کریں؟ خیر اور شر کا کیا کریں؟ ایک کیسے مانیں؟ یہ موت خیر ہے یا مطلب موت شر ہے اور زندگی جو ہے وہ خیر ہے؟ اگر یہ اسی طرح سے دو ہیں تو پھر تو دو خداؤں کے قائل ہو گئے نا۔ ہم کیا کریں کہ اللہ کی وحدانیت کے قائل رہیں؟ سبحان اللہ، آپ کی پوری توجہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر آپ غور فرما رہے ہیں تو جملہ ایک اور عرض کروں۔ واقعی یہ ممبر پاکیزہ ممبر ہے اور اس پاکیزہ ممبر پہ بیٹھ کے بعض باتیں جو ہیں وہ سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ یہ حقیقی توحید کے قائل صرف مسلمان نہیں، پہلے بھی سوچتے تھے کہ اللہ کو احد مانا جائے، اللہ کو احد مانا جائے، اللہ کو واحد مانا جائے۔ اچھا، قبل از اسلام تو بندے یہ سوچتے تھے کہ اللہ کو احد مانا جائے، اللہ کو واحد مانا جائے، اللہ کو تنہا مانا جائے۔ بڑا تنزل نہیں ہو گیا؟ بڑے ہم نیچے نہیں آ گئے کہ مسلمان ہو کے اللہ کے شریک لوگوں کو قرار دے رہے ہیں؟ ہماری سوچ جو ہے وہ ذرا تنزل کا شکار نہیں ہو گئی کہ پہلے تو کہتے تھے کہ نہیں اللہ ایک ہے۔ اچھا چلیے میں اس بات کو بھی چھوڑ رہا ہوں۔ انہوں نے سوچا کہ اللہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ اب جب دو نہیں ہو سکتے تو پھر کیا کریں؟ موت کا اور حیات کا، خیر اور شر کا کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا تمہیں اصل میں موت و حیات کی سمجھ نہیں آئی۔ موت کیا ہے اور حیات کیا ہے تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ ان کا نقطہ نظر میں عرض کر رہا ہوں، وہ مسلمان تھے، ان کا فلسفہ ہے، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حیات وجود رکھتی ہے اور موت اسی وجود کے عدم کا نام ہے۔ ان کا نقطہ نظر کیا ہے کہ موت حیات کے نہ ہونے کا نام ہے۔
واہ واہ بے شک حیات ختم ہو جائے تو موت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک طرف موت کو جب ہم مانتے ہیں تو موت وجود ہی نہیں رکھتی، حیات وجود رکھتی ہے۔ اسی وجود کے عدم یعنی نہ ہونے کا نام موت ہے۔ واہ واہ اگر آپ کی توجہ ہو تو زیادہ دقت میں نہ جاؤں، یہیں پہ ایک جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وجود و عدم کی بحث میں وہ اس لیے پڑے کہ انہیں اہرمن سے جان چھڑانا تھی، انہیں اہرمن سے جان چھڑانا تھی۔ انہوں نے کہا موت تو وجود ہی نہیں رکھتی، تو جو وجود ہی نہیں رکھتی اس کو خلق کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب وجود ہی نہیں رکھتی تو اس کو پھر خلق کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لہذا اس کا کوئی خالق ہے ہی نہیں۔ ایک ہی خالق ہے کہ جسے یزدان کہا جاتا ہے، وہ دوسرا کوئی ہے ہی نہیں کہ جو موت کو خلق کرے، اس لیے کہ موت وجود نہیں رکھتی۔ یہ عدم کا نام ہے، یہ حیات کے نہ ہونے کا نام ہے۔ دو نقطہ نظر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، ایک کہتے ہیں موت شر ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ موت عدم کا نام ہے۔ لوگ حیثیت مسلمان میں ساری بحث کو جو ہے وہ مختصر کرتے ہوئے اتنا عرض کروں گا، میں ان دونوں طبقوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے قرآن کی ایک ہی آیت سے جواب دینا چاہتا ہوں۔ میرے اللہ نے کہا ہے الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا ہے، حیات کو بھی خلق کیا ہے۔ تو جو چیز خلق کی جائے وہ عدم نہیں ہوتی بلکہ وجود ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی بہت اچھے بہت اچھے۔ عدم کے قائل تھے نا، ان کے جواب میں قرآن حکیم کی اس آیت کو پیش کر کے جواب دینا چاہتا ہوں۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے کہ جو موت کو بھی خلق کرتا ہے، حیات کو بھی خلق کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ موت بھی وجود رکھتی ہے، حیات بھی وجود رکھتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ تمہیں یہ پریشانی تھی کہ موت شر ہے، تو قرآن حکیم کی اسی آیت نے جواب دیا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کہتا ہے میں نے موت و حیات کو اس لیے خلق کیا ہے۔ آپ کی پوری توجہ، آپ غور فرما رہے ہیں۔ الذی خلق الموت، میرا لفظ جو ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے، ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے موت کو بھی خلق کیا ہے، حیات کو بھی خلق کیا ہے۔ میں نے موت کو بھی خلق کیا ہے، حیات کو بھی خلق کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے۔ اس کا خالق بھی ہے، اس کا خالق بھی ہے۔ خالق اللہ ہی ہے۔ اب تمہیں پریشانی یہ تھی کہ یہ شر ہے، تو اللہ کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ تم میں سے احسن عمل کون، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ احسن عمل کون کرتا ہے۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں لیکن میں ذرا لفظیں بدلنا چاہتا ہوں۔ میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے، یعنی موت کو بھی اس لیے خلق کیا، حیات کو بھی اس لیے خلق کیا، تاکہ تمہیں دیکھا جائے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ اب جو احسن عمل کرے گا نا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ ترقی کرے گا، وہ اوپر جائے گا، وہ درجات بلند حاصل کرے گا۔ تو جو ترقی کا سبب ہو وہ شر نہیں ہوا کرتا بلکہ خیر ہی وہ خیر ہی ہوا کرتا ہے، وہ شر نہیں ہوا کرتا۔ لہذا یہ موت و حیات جو ہے وہ شر کا سبب نہیں ہے موت، بلکہ خیر ہی کا سبب ہے۔ لوگ بات اب تک پہنچ گئی، میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ چاہتا تھا کہ دیکھے کہ ہم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ موت کیا ہے؟ پریشان ہو جاتے ہیں بندے کہ موت جو ہے وہ کیا ہے۔
بہت لمبی بحثیں ہیں کہ جن کو مجھ جیسا طالب علم پوری طرح سے پتہ نہیں سمجھ بھی پاتا ہے یا نہیں، لیکن ہمارے مذہب کے بزرگ یہ جو کہا ہے کہ موت کیا ہے؟ انتقال نشأۃ من نشأۃ الحیات الی نشأۃ اخری، موت ختم ہو جانے کا نام نہیں بلکہ ایک زندگی کا دوسری زندگی میں بدل جانے کا نام۔ واہ 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 زندگی کا بدل جانے کا نام موت ہے۔ اور جب بھی زندگی بدلتی ہے، جب بھی زندگی بدلتی ہے، موضوع لمبا ہو جائے، وقت بھی جو ہے وہ میرے ذہن میں ہے، لیکن مجھے لطف آ رہا ہے، میرا جی چاہتا ہے عرض کروں یقیناً آپ کی توجہ۔ انسانی زندگی کے کئی مراحل ہیں۔ ایک زندگی ہے کہ جو 9 ماہ کی زندگی ہے، اور ایک زندگی وہ ہے کہ جو اس وقت ہم گزار رہے ہیں۔ ایک زندگی اس کے بعد ہے، پھر ایک زندگی اس کے بعد ہے۔ یہ رسالے زندگی میں 4 مراحل ہیں گویا زندگی کے۔ جو پہلی زندگی ہے نا 9 ماہ کی، میری اپنی سوچ ہے، علماء بہتر بیان کریں گے، اس زندگی کی اہمیت اس زندگی سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، اپنی پوری توجہ ہے، جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ جو 9 ماہ کی زندگی ہے نا، اس کی اس زندگی سے بھی اہمیت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں السعید سعید فی بطن امہ والشقی شقی فی بطن امہ۔ حدیث ہے نبی کی۔ وہ زندگی جو 9 ماہ کی ہے نا، اس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں بدبخت ماں کے بطن میں ہی بدبخت ہو جاتا ہے، اور سعادت مند ماں کے بطن میں ہی سعادت مند۔ میں اب بڑے لکھے صاحبان، بڑے سمجھدار لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہے، بحیثیت طالب علم میں لفظ بدل کے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لفظ نہیں ہے کہ السعید سعید فی صلب ابی والشقی شقی فی صلب ابی، یہ لفظ نہیں ہے کہ بدبخت باپ کے صلب میں ہی بدبخت ہو جاتا ہے، اور سعادت مند باپ کے صلب میں ہی بدبخت ہو جاتا ہے، سعادت مند ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں، نبی کی حدیث یہ ہے کہ بطن مادر میں وہ بدبخت بھی ہو جاتا ہے، سعادت مند بھی ہو جاتا ہے۔ آپ کی توجہ ہو گئی ہے، عرض کرنا چاہتا ہوں اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مائیں اچھی ہو تو اولادیں اچھی ہو۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مائیں خیال رکھیں تو اولادیں اچھی ہوتی ہیں۔ خدا شاہد ہے، میرے ذہن میں مفاہیم آ رہے ہیں، چونکہ ایک وقت گزارا ہے لہذا باتیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ مولا حسین نبی کے اخلاق کا پرتاؤ ہے۔ واہ 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 واہ، حسین اپنے دور کے مصطفیٰ ہیں، یعنی مولا ہر معصوم کے دور میں اگر کردار مصطفیٰ دیکھنا ہوتا تو وہ معصوم میں نظر آتا۔ حسین اپنے دور کے مصطفیٰ کے اخلاق کا پرتاؤ، اور مصطفیٰ کا اخلاق کیا ہے؟ انکا لعلی خلق عظیم۔ مصطفیٰ آپ اخلاق عظیم کے مالک ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین اپنے دور میں اخلاق عظیم کے مالک تھے، اور جو اخلاق عظیم کا مالک ہونا، اس سے یہ توقع نہیں ہوتی کہ بھری محفل میں کسی کو ماں کی گالی دے۔ اس سے یہ توقع نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو بھری محفل میں ماں کی گالی دے۔ مولا
آپ تو اخلاق مصطفیٰ کے مالک ہیں، آپ نے دربار ولید میں مروان کو کیوں کہا یا ابن الزرقاء، اور نیلی آنکھوں والی کے بیٹے؟ یہ صرف ابن الزرقاء کہہ کے مولا اس کی ماں کا کردار بیان کر رہا ہے۔ مولا آپ تو اخلاق مصطفیٰ کے مالک ہیں، آپ کو تو اس کی ماں کا تانا نہیں دینا چاہیے تھا، گالی نہیں دینی چاہیے تھی۔ کہا غور تو کر وہ کہہ کیا رہا، وہ کہہ رہا تھا ابھی حسین کا سر کاٹو یا بیعت دو۔ ابھی حسین کا سر کاٹو یا بیعت دو۔ ولید نے تو موقع دے دیا تھا نا، آپ چلے جائیں، اس نے کہا سر کاٹو۔ تو معصوم کہنا یہ چاہتے ہیں جو معصوم کے قتل کا سوچے اس کی ماں بد کردار بہت بڑا فلسفہ قتل کے بارے میں سوچے اس کی ماں بد کردار ہے۔ مائیں جو ہیں ان کے بطن میں ہی بچہ جو ہے یا سعادت مند ہو جاتا ہے یا بدبخت ہو جاتا ہے۔ بڑی ہی اچھی مائیں نہیں ہیں کہ جن کے بچے محب آل محمد بن جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں توجہ چاہ رہا ہوں آپ صاحبان سے، یہ حضرت علی علیہ السلام کے متعلق جو نبی نے کہا نا اس کا ترجمہ جو ہمارے ذاکر اور ہمارے عزیز علماء جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، وہ قابل توجہ ہے کہ جو محب علی ہے وہ ماں کا شکریہ ادا کیوں ادا کرے؟ اس کا مطلب یہ کہ اس کی ماں نے خیانت نہیں کی، مائیں اچھی ہونی چاہیے، اور اگر مائیں اچھی ہوں تو محب اہل بیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک وہ زندگی ہے کہ جو ہے وہ 9 ماہ کی زندگی ہے، ایک زندگی یہ ہے کہ جس کو ہم گزار رہے ہیں۔ اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، بڑی مختصر سی بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ایک زندگی اس کے بعد والی زندگی ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ وہ زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ عالم برزخ۔ اور عرض کروں آپ کی خدمت میں، علماء بیان کرتے رہتے ہیں، وہ جو عالم برزخ ہے وہ مرنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور جس دن دوبارہ اٹھایا جانا ہے اس دن تک رہتا ہے۔ اب عالم برزخ کیا ہے اس کی وضاحت کے لیے مجھ جیسا طالب علم بھی خاصا وقت جائے گا، لیکن مجھے اللہ رب العزت نے یہ توفیق دی ہے کہ میں مطلب کو بڑے مختصر لفظوں میں بھی ادا کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ رکھتا ہے۔ جب بندہ جاتا ہے تو قبر میں جاتا ہے، تو اب یہ معصوم کے الفاظ ہیں، میرے نہیں، جناب سیدہ کے بھی الفاظ ہیں اور معصومین کے بھی الفاظ ہیں اور تلقین میت کے بھی لفظ ہیں۔ جب بندہ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اذا اتاک الملکان المقربان الرسولان من عند اللہ تبارک و تعالی وسالک عن ربک۔ ابھی 2 فرشتے آنے والے ہیں، اذا اتاک الملکان المقربان الرسولان۔ اور میرے دوستو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہماری مجالس کا ماحول بڑا عجیب ہو گیا ہے، باتیں کریں تب بھی پریشانی ہے، لوگوں کا انداز بڑا مختلف ہو گیا ہے۔ وہاں پہ لفظ ہیں وَسَوَالَ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ فِي الْقَبْرِ حَقٍّ۔ سوال منکر و نکیر قبر میں حق ہے، منکر نکیر ہی آتے ہیں۔ جب معصوم نے بیان فرما دیا کہ منکر نکیر آتے ہیں تو ہمیں مان لینے میں کیا حرج ہے؟ اذا اتاک الملکان المقربان الرسولان، جب آتے ہیں تو پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تیرا امام کون ہے؟ میں مختصر چکے کر رہا ہوں نا، تیرا امام کیا ہے؟ اچھا یہ سوال کے آگے میں نے مختصر سا جو میرا مطالعہ ہے اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی سوالات قبر میں ہوتے ہیں وہ اصول دین کے سوال ہیں۔
واہ 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 اختلاف ہو، واہ واہ، لیکن میں ذمہ داری سے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے ایک یوم حساب مقرر کیا ہے، اور یوم حساب کب آنا ہے؟ جب دوبارہ اٹھنا ہے، واہ 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 واہ، پھر بندوں سے اعمال کا حساب لیا جانا ہے. قبر یوم حساب نہیں. واہ 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 واہ، کی توجہ ہے آپ غور فرمائیں. واہ واہ واہ، قبر یوم حساب نہیں، یوم حساب لیدا سے اس کے لیے ایک دن معین ہے، اس دن حساب ہوگا. تو قبر میں کیا ہونا ہے؟ اصول دین کا سوال. کیا مطلب؟ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ جاتے ہی ایک ابتدائی سا ٹیسٹ لینا ہے. جاتے ہی ایک ابتدائی سا ٹیسٹ لینا ہے تاکہ پہلے دن طے کر لیا جائے کہ یوم حساب یہ حساب کے قابل بھی ہے یا نہیں. ایک ابتدائی سا ٹیسٹ ہے، ابتدائی سا ٹیسٹ ہے کہ جو پہلے دن لے لیا جاتا ہے اور لسٹیں مرتب کر لی جاتی ہیں. یہ وہ ہیں کہ جن کا حساب ہونا ہے، اور یہ وہ ہے کہ جن کا یوم حساب ہی نہیں. یعنی مقابلے کے امتحان میں بیٹھنے کے لیے پہلے جو ہوتا ہے نا ٹیسٹ، اس سے چیک کیا جاتا ہے کہ اس کو بٹھانا بھی ہے یا نہیں. سبحان اللہ. آپ کے ذہن میں تو بات آ گئی نا. یوم حساب ان کا ہونا ہی نہیں جو علی کو امام نہیں مانا. ہزاروں مرتبہ آپ نے مانا نا. ابتدائی ٹیسٹ ہے، طے ہو جائے گا کہ یہ علی کو مانتے تھے یا نہیں. آل محمد کی محبت ان کے دل میں تھی یا نہیں. اگر آل محمد کی محبت نہیں ہے تو یوم حساب ان کا حساب ہی نہیں. اور ہونا کن کا ہے؟ جنہوں نے ابتدائی ٹیسٹ میں پاس ہو جانا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس بات ختم ہو گئی. میں اتنا ہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جن کا حساب ہونا ہی نہیں وہ تو اعمال بہت کرتے ہیں، ساتھ چڑھ گئے. واہ 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 واہ. اور جن سے حساب لیا جانا ہے وہ اس بارے میں غور نہیں کرتے. سبحان اللہ. تو میرے دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ جو محب آل محمد ہیں ان کو یوم حساب کی تیاری کرنی چاہیے. واہ واہ واہ. اچھا، یوم حساب جب حساب ہوگا تو یہ بات بھی معروف ہے کہ آخر پہ آپ سنتے رہتے ہیں، بس میں یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں. آخر پہ جب وہ پہنچیں گے نا پل صراط کے قریب تو قرآن حکیم کی آیت ہے، کہا جائے گا واقفوہم انہم مسئولون. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سوال رہتا ہے. واہ 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 واہ. اور یہ تو بات آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ پوچھا جائے گا کہ آل محمد کی محبت دل میں ہے یا نہیں، مولا کائنات کو مانتے ہو یا نہیں. میں ذرا وسعت سے کہہ رہا ہوں، آل محمد کی محبت ہے یا نہیں. اور پھر ہمارے ذاکر سادہ بندے سادہ طریقے سے کہہ دیتے ہیں نمازیں ان کے پاس ہوں گی، روزے ان کے پاس ہوں گی، حج ان کے پاس ہوگا، زکوٰۃ ان کے پاس ہوگی، سب کچھ اٹھا کے پل صراط پہ پہنچ جائیں گے اور وہاں پہ جا کے حساب ہوگا. پوچھا جائے گا ایک سوال، اگر کامیاب ہو گئے تو آگے چلے جائیں گے، نہیں کامیاب ہوئے تو آگے نہیں جا سکتے. تو یہ تو طے ہے نا کہ پل صراط تک وہ پہنچ جائیں گے. جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو حساب ہونا ہے اس پہ بھی کئی چیک پوسٹیں ہیں. کہیں نماز کی چیک پوسٹ ہے، کہیں پہ روزے کی چیک پوسٹ ہے، کہیں پہ حج کی چیک پوسٹ ہے، کہیں پہ زکوٰۃ کی چیک پوسٹ ہے. تو میں خاص طور پہ شیعوں سے عرض کروں گا کہ پل صراط تک پہنچنے کا بندوبست آپ کریں، پھر پل صراط جانے اور جانے یا علی. لیکن پہلے تو کام کرنا چاہیے نا، اعمال ایسے تو ہونے چاہیے نا پل صراط پہ ہم پہنچ جائیں. مائیں اچھی ہونی چاہیے. اور میں تھوڑا سا جو ہے وہ مشوش ہوں، ظاہر ہے کہ 28 جو ہے وہ
رجب ابھی تازہ تازہ ساتھ میں یہ ایام، میری پہلے خواہش تھی کہ میں مولانا موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے بھی ذکر کروں گا، لیکن اب وقت چونکہ کم ہے، بس اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب خاندان طہارت کی تیاری ہو گئی ہے نا مطلب سے، مولانا صابر حسین صاحب کے بلائے جملے کہا کرتے تھے، جب تیاری ہو گئی ہے نا مخدومہ زینب قریب آئی ہیں، بھیا حسین میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، جب کہا نا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، مولا حسین دیکھ کے کہتے ہیں بہن زینب چل ضرور، لیکن یاد رکھو تیری اجازت عبداللہ کے پاس ہے، بانی شریعت کی بیٹی تھی، جب کہا نا تیری اجازت عبداللہ کے پاس ہے، اٹھی ہیں، مولانا صابر حسین صاحب قبلہ کہا کرتے تھے اپنے گھر میں گئی ہے جہاں جناب عبداللہ بستر بیماری پہ لیٹے ہوئے تھے نا، وہاں خاک پہ اس طرح بیٹھ گئی ہے جیسے جب سوالیوں کی طرح بیٹھی ہے نا، بیٹیوں نے دیکھا بابا کا کندھا ہلایا اور کندھا ہلا کے کہا بابا دیکھ تو صحیح ہماری ماں اپنے ہی گھر میں سوالیوں کی طرح بیٹھ گئی، کہا زارا زادی سوالیوں کی طرح کیوں بیٹھ گئی، اب مانگ جو مانگنا چاہتی ہے، مولانا کہا کرتے تھے جب کہا نا مانگ جو مانگنا چاہتی ہے، مخدومہ دیکھ کے کہتی ہیں عبداللہ تجھے پتا ہے نا میرا اور حسین کا پیار کتنا، عبداللہ تم جانتے ہو نا کہ جب میرا اور تیرا عقد ہوا تھا میرے بابا نے شرط رکھی تھی عبداللہ حسین چلنے لگے زینب کو نہیں روکنا، عبداللہ تو جانتا ہے اگر تو روکے گا میں رک تو جاؤں گی، لیکن ادھر حسین نکلے گا ادھر زینب کا جنازہ، جب بار بار واسطے دے رہی تھی نا مخدومہ، جناب عبداللہ دیکھ کے کہتے ہیں زہرا زادی اتنے واسطے کیوں دیتی ہے، مانگ کیا مانگنا چاہتی ہے، تو جعفر طیار کی بہو ہے، ایسے نہ جا، یہ میرا گھر نہیں تیرا گھر ہے، جا جو چاہتی ہے اٹھا کے لے جا، علامہ حسین بخش جاغا صاحب قبلہ کہا کرتے تھے مخدومہ اندر گئی ہیں، تبرکات کا صندوق کھولا ہے، ماں زہرا کی چادر نکالی ہے اور ماں زہرا کی چادر نکال کے جہاں پہ جناب عبداللہ لیٹے ہوئے تھے نا وہاں پہ آ کے 3 مرتبہ چادر کو جھاڑا، 3 مرتبہ چادر کو جھاڑا ہے، اور مخدومہ چادر جھاڑ کے بتانا چاہتی تھی عبداللہ تیرے گھر سے فقط ماں کی چادر لے کے جا اور کچھ چیز نہیں لے کے جا۔ اللہ تعالیٰ فیاض صاحب کی والدہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، جب چلنے لگی نا جناب عبداللہ دیکھ کے کہتے ہیں زہرا زادی سفر تو نے کبھی کیے نہیں، سفر میں مشکلات آتی ہیں، یہ تو جعفر طیار کی بہو ہے، یہ 4 کنیزیں ہیں، یہ تیرے ساتھ جائیں گی اور سارا سفر تیری خدمت کریں گی، سردار علماء کہتے ہیں 4 کنیزیں مخدومہ کی خدمت کے لیے جناب عبداللہ نے ساتھ کی، ان کنیزوں کا ذکر مدینے میں ملتا ہے، ان کنیزوں کا ذکر مکے میں ملتا ہے، مکے کے راستے میں ملتا ہے، 2 محرم کو ملتا ہے، 10 محرم کی صبح تک ملتا ہے، عزاداروں جب آئی ہے نا شام غریبہ پھر ان کنیزوں کا ذکر نہیں ملتا، علماء کہتے ہیں کہاں چلی گئی یہ کنیزیں، کہتے ہیں کنیزیں یہ سوچ کے مر گئیں کہ جس کی خدمت کے لیے آئی تھی جب اس کے سر پہ چادر نہیں رہی ہمارے زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے، مخدومہ کی چادر کو اترتے دیکھ کے کنیزیں مر گئیں، عزادارو زیدی صاحب کا جملہ ہے وہ جس کے سر سے چادر اترتے دیکھ کے کنیزیں مر گئیں وہ مخدومہ خود زندہ کیسے،
جو روایت کے لفظ میں نے پڑھے ہیں، جب یہ قافلہ چلتے چلتے پہنچا ہے نا ابن زیاد کے دربار میں، آگے آگے سفید بالوں والی فضا تھی، پشت پہ سر رکھ کے میرے مخدومہ زینب کھڑی تھی۔ ایک مرتبہ جب پوچھا نا کسی نے اس بے غیرت سے کہ یہ سر کس کا ہے، وہ دیکھ کے کہتا ہے میرے باغی کا۔ زہرا جب کہا نا میرے باغی کا، میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے اما فضا ہٹ، جس مقصد کے لیے زندہ تھی وہ وقت آ گیا۔ میں چاہتی تھی حسین کا تحفظ کیا جائے۔ ایک مرتبہ اما فضا کو ہٹا کے کہا او بے غیرت سن، میرا بھیا نمازی تھا، یہ جملہ کہنا تھا۔ عبداللہ ابن عفیف نبی کا صحابی اندھا ہو چکا تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا دربار میں۔ جب اس اندھے صحابی عبداللہ ابن عفیف نے آواز سنی نا، وہ اچانک بول کے کہتا ہے نا علی جب نہ یہ علی کہاں سے آ گئے؟ جب کہا نا یہ علی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، علی کہاں سے آ گئے؟ ساتھ والا صحابی کہتا ہے شکر کرو اندھے ہو، دیکھ نہیں رہے، نہ علی آیا ہے نہ کوئی علی کا بیٹا بول رہا ہے، بلکہ علی کی بڑی بیٹی زینب شرابی کے دربار میں خطبے دے رہی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین والسجاد والذین ایّموا الکلمین